عید الاضحیٰ پر قربانی احتیاط سے کریں، ممنوعہ جانوروں سے پرہیز اور حکومتی ہدایات پر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ تفصیلات کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کو جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اہم ہدایات دیتے ہوئے اپیل کی ہے کہ قربانی کے عمل میں مکمل احتیاط برتی جائے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر مکمل طور پر عمل کیا جائے اور کسی بھی ممنوعہ جانور کی قربانی سے مکمل گریز کیا جائے۔ جمعیت علماء ہند کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلام میں قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ ایک مذہبی فریضہ ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے، لہذا جن پر قربانی واجب ہو وہ ہر حال میں یہ فریضہ ادا کریں۔ تاہم موجودہ حالات کے پیش نظر احتیاطی طرز عمل اختیار کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ کسی طرح کی بدامنی یا اشتعال انگیزی سے بچا جا سکے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ قربانی کے جانوروں کی تصاویر یا ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں کیونکہ یہ عمل بعض اوقات اشتعال انگیزی یا غلط فہمیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے مزید کہا کہ اگر کسی علاقے میں مخصوص جانور کی قربانی پر اعتراض ہے تو ایسی صورت میں متبادل کے طور پر کالے رنگ کے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے کیونکہ فقہی لحاظ سے اس کی اجازت موجود ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر شرپسند عناصر کالے جانور کی قربانی سے بھی روکیں تو سمجھدار اور بااثر افراد کے ذریعے مقامی انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر مسئلہ حل کیا جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی قربانی کا امکان نہ ہو تو قریبی ایسے علاقے میں قربانی کی جائے جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی جگہ پہلے قربانی ہوتی رہی ہے اور اس وقت وہاں مشکل درپیش ہے تو کم از کم بکری کی قربانی ضرور کی جائے اور اس کی اطلاع مقامی انتظامی دفتر میں درج کرائی جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ صفائی ستھرائی پر زور دیتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ قربانی کے جانوروں کی باقیات کو سڑکوں، نالیوں یا گلیوں میں پھینکنے کے بجائے اس طرح دفن کیا جائے کہ تعفن نہ پھیلے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ ہر ممکن حد تک اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو اذیت یا تکلیف نہ پہنچے۔ انہوں نے خاص طور پر زور دیا کہ فرقہ پرست عناصر کی جانب سے اگر کسی قسم کی اشتعال انگیزی کی جائے تو اس پر رد عمل دینے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لیا جائے اور فوری طور پر مقامی تھانے میں شکایت درج کرائی جائے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے آخر میں کہا کہ مسلمان کسی بھی حال میں مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور موجودہ حالات کا سامنا امن، محبت اور صبر و سکون کے ساتھ کریں۔ ادھر دوسری جانب وقف عیدگاہ کمیٹی دیوبند کی ایک میٹنگ شیخ الہند ہال میں منعقد کی گئی۔ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف اور مرکزی جامع مسجد کے ذمہ داران نے مشترکہ طور پر نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی سے متعلق بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عیدگاہ دیوبند میں عید الاضحیٰ کی نماز 6:15 بجے، بعد ازاں دارالعلوم کی مسجد رشید میں 6:30 بجے اور مرکزی جامع مسجد میں 6:45 بجے ادا کی جائے گی، جبکہ دارالعلوم وقف کی اطیب المساجد میں صبح 6 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی، عیدگاہ وقف دیوبند کے صدر ڈاکٹر انور سعید، متولی محمد انس صدیقی اور مرکزی جامع مسجد کے متولی خرم عثمانی نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز سے 15 منٹ پہلے عیدگاہ، اطیب المساجد، مسجد رشید یا مرکزی جامع مسجد پہنچنے کی کوشش کریں اور سڑکوں پر نماز ادا کرنے سے احتراز کریں۔ ایک سوال کے جواب میں محمد انس صدیقی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عیدین کی نماز کھلے میدان میں پڑھتے تھے، حالانکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب اور اجر عام مساجد سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز عید ادا نہیں فرمائی، لہٰذا احادیث سے ثابت ہے کہ کھلے میدان یعنی عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا مسنون اور افضل ہے۔ کسی عذر یا بارش کی صورت کے علاوہ مسجد میں نماز عید پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس موقع پر مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، مولانا محمد سفیان قاسمی، ڈاکٹر انور سعید، محمد انس صدیقی، خرم عثمانی اور ارکان عیدگاہ وقف کمیٹی نے ایک مشترکہ اپیل جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید قربان کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے وقت حکومت کی گائیڈ لائن پر عمل کریں، کھلے مقام پر قربانی نہ کریں اور جانوروں کی آلائش کو میونسپل بورڈ کی ٹیم سے تعاون کرتے ہوئے شہر سے باہر بھیج دیں اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔